अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। मिल्लत टाइम्स पर एक नया शो शुरू कर रहे हैं। इस नए शो और नए प्रोग्राम में हम किताबों का तबसरा करेंगे और इस शो का इस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं इस किताब से जिसका नाम है क्या हम ज़िंदा हैं। ये नाम सुनकर आपको हैरत होगा, परेशानी होगी कि ज़िंदा लोगों के हाथों में किताब है, ज़िंदा लोगों के पढ़ने के लिए किताबें लिखी जाती है और उनसे ही पूछा जा रहा है कि क्या हम ज़िंदा हैं, क्या आप ज़िंदा हैं। इस किताब का नाम क्यों है आगे हम बताएंगे। इस किताब को किसने लिखा है उसके बारे में भी तफसील से तज़किरा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस शो को तो आप इसी तरह सुन लीजिए, लेकिन अगला एपिसोड इस शो का क्या होगा उसका नाम आपको तय करना है। इस शो में हम किताबों पर तबसरा करेंगे। वो किताब उर्दू में भी हो सकती है, हिंदी में भी, अंग्रेज़ी में भी, अरबी में भी या किसी और ज़ुबान में भी। लेकिन इस शो का, इस प्रोग्राम का नाम क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लिखकर ज़रूर बताइए। ये पहला एपिसोड है और बग़ैर नाम के है, लेकिन जो हमारा अगला एपिसोड आएगा तो उसमें इस शो का नाम ज़रूर होगा और वो नाम हम तय करेंगे आपके सजेशन की बुनियाद पर, आपके लिखे गए कमेंट्स की बुनियाद पर। इसलिए कमेंट में इस शो के लिए कोई नाम आप ज़रूर तजवीज़ कीजिए, चाहे आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हों, फेसबुक पर देख रहे हों, इंस्टाग्राम पर या एक्स पर या व्हाट्सअप चैनल पर देख रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं। मिल्लत टाइम्स हर जगह मौजूद है। और आइए अब बात करते हैं इस किताब के बारे में। इस किताब का नाम है क्या हम ज़िंदा है। मुसन्निफ़ ने क्यों यह नाम रखा इसकी वजह हम मुसन्निफ़ से जानेंगे, लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा, इसका मताला किया, तो मुझे लगा कि इस किताब का जो नाम रखा गया है सही रखा गया है, क्योंकि किताब इंसान को ज़िंदगी का एहसास दिलाती है। ये किताब इंसान को मोटिवेट करती है, किताब इंसान के अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करती है। ये किताब इंसान से कहती है कि तुम अभी ज़िंदा हो, तुम्हारी उम्र बाकी है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुम्हारे अंदर ताकत है, इसलिए तुम उठो, आगे बढ़ो और कुछ करो। और सिर्फ ख़ुद के लिए नहीं करो बल्कि अपनी कौम के लिए करो, कम्युनिटी के लिए करो, अपने देश के लिए करो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इस किताब में कुछ ऐसे वाक़यात का तज़किरा है, कुछ ऐसी मिसालें मौजूद है, कुछ ऐसे अक़वाल मौजूद है जिससे इंसान पढ़ने के बाद कुछ करने पर आमादा होगा। वो अपनी ज़िंदगी को रोशन और ताबनाक बनाने की कोशिश करेगा। और इस किताब के अंदर क्या क्या है, इसके अनावीन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस किताब से मैं कुछ पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस किताब को जिसने लिखा है वो एक लड़की है जिसका नाम है अलीज़े नजफ़। देश के और दुनिया भर के उर्दू अखबारात में इसके कॉलम छपते रहे हैं। मुल्क के बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू अलीज़े नजफ़ ने किया है और अब इन्होंने अपने ही कुछ मज़ामीन का मजमुआ इस किताब की शक्ल में पेश किया है और इसमें इन्होंने नफ्सियाती मज़ामीन को शामिल किया है, मोटिवेशनल मज़ामीन को शामिल किया है और ये किताब इंसान को बहुत कुछ करने पर आमादा करती है। इस किताब के शुरू में ही जो एक मुक़द्दमा है या कह लीजिए जो इस किताब के हवाले से है वो खालिद जावेद साहब का तबसरा है और उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाह रहा हूँ। खालिद जावेद ने इस किताब के बारे में लिखा, अलीज़े नजफ़ की किताब उर्दू में अपनी तर्ज की अनोखी किताब है। इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं और जिहाद को मौजू बनाकर लिखे गए मज़ामीन नहायत उम्दा और संजीदा इल्मी नौयत के हैं। अखलाक़ी, समाजी, नफ्सियाती और फ़लसफ़ियाना बसीरत इन मज़ामीन को एक चीज़ें दीगर बना देती है और जिसकी कोई मिसाल कम अज़ कम मुझे उर्दू में फ़िलहाल नज़र नहीं आती। अंग्रेज़ी और दूसरी ज़ुबानों में सेल्फ़ हेल्प के मौजू पर किताबें लिखने का आम रिवाज रहा है, मगर उर्दू में इस मौजू की तरफ तवज्जो कम दी गई है। अगर कुछ मज़ामीन लिखे भी गए हैं तो वो इंशाइयों की शक्ल में हैं, संजीदा, फ़िक्र अंगेज़ और इल्मी डिसिप्लिन के साथ बाकायदा तौर पर लिखी गई। ये वो पहली किताब है जो मेरी नज़र से गुज़री है। इन मज़ामीन को पढ़ने के बाद अलीज़े नजफ़ की अपनी इल्मियत, बसीरत, ज़हानत और फ़रासत का वाज़ेह सुराग मिलता है। मैं उन्हें इतनी उम्दा किताब तहरीर करने के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जैसे भी अवार्ड याफ्ता फ़ंक्शन निगार हैं। इसके अलावा इसमें एक और तबसरा है इस किताब पर डॉक्टर जवेरिया सईद का, जिनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है। इन्होंने तबसरा किया क्या है वो जान लीजिए। इल्म नफ्सियात इंसानी जहन की पेचीदा भुलैयों को समझने का इल्म है। इंसान के बेशतर अमल के पीछे शऊर से ज़्यादा लाशऊरी मुहर्रिकात का दखल होता है।
انسانی نفسیات کی ان پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے حساسیت، باریک بینی، تحمل اور ایک متجسس ذہن نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ علیزِ نجف کے ہاں یہ جو خصوصیت ہے یہ سب پائے جاتے ہیں۔ ان کے انٹرویو لینے کا شوق اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ علیزِ نجف کی کتاب کیا ہم زندہ ہیں انسانی نفسیات سے متعلق ان کے علم و فہم کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے عناوین کیا ہے، اور آگے اس کتاب سے کچھ میں پڑھوں گا۔ تو اس میں جیسے ان جو عناوین ہیں اس کتاب میں، ایک تو کچھ لوگ 25 سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں، لیکن ان کو دفنایا 75 سال کی عمر میں جاتا ہے۔ یہ بنجامن فرینکل کا نقل کیا گیا قول ہے۔ زندگی کے رازوں سے آشنا ادیبہ، یہ ڈاکٹر خالد سہیل کا تبصرہ ہے۔ پیش لفظ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز نے لکھا ہے۔ عرض مصنفہ بھی ہے، کیا ہم زندہ ہیں، نظم ہے وہ بھی ہے۔ اس کے بعد مسائل حل کرنے والا ذہن، نرگسیت کی وبا، ٹاکسٹک پوزیٹیو، ناکامی کی ذمہ داری، سوچنا ایک آرٹ ہے، عادت کی طاقت، کمفرٹ زون کی قید، مواقع کبھی ختم نہیں ہوتے، فیصلہ سازی کی صلاحیت اور اوور تھنکنگ کے مضر اثرات، ذہنی غربت ایک سنگین مسئلہ، موٹیویشن مع ڈسپلن، نفسیاتی صحت کی دیکھ بھال، مقصد زندگی کا تعین اور مائنڈ فلمز کی اہمیت، ایگزائٹی کی اذیت، روحانی ذہانت کیا ہے، شکر گزار ہونا ناگزیر کیوں، مثبت ذہنی رویہ، خاندان کی لیڈرشپ، خوش رہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کتاب کے سر ورق میں، یا کہہ لیجیے شروع پر ہی، ایک قول ہے بنجامن فرینکل کا کہ کچھ لوگ 25 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، لیکن 75 سال کی عمر میں انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ قول بہت اہم ہے اور اس کے معنی اور مطلب کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرض مصنفہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ مصنفہ نے، رائٹر نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، ان کی وجہ کیا رہی، اس طرح کے مضامین کا انہوں نے انتخاب کیوں کیا۔ جب میں نے فون پر بات چیت کی علیزِ نجف سے، تو ان کا کہنا تھا کہ میں پہلے زیادہ تر پولیٹیکل ایشوز پر مضامین لکھتی تھی، انقلاب، سہارا اور ملک کے دوسرے خبرات میں چھپتے تھے، ملت ٹائمز، اردو میں بھی علیزِ نجف کے مضامین اکثر چھپتے رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ پھر مجھے لگا کہ جو دیرپا موضوع ہے، جس کی کمیونٹی کو ضرورت ہے، وہ ہے نفسیاتی مسائل پر لکھنا، کہ کیسے اس قوم کو احساس کمتری سے نکالا جائے، ان کے ذہن کو، ان کے شعور کو پختگی فراہم کی جائے، کیسے انہیں زندہ رکھا جائے اور کیسے انہیں ایک کامیاب انسان بنایا جائے، اور اس کے لیے سیاست سے باہر نکلنا ہوگا، نفسیاتی موضوع کو اپنانا ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس طرح کے موضوع کا انتخاب کیا۔ تو علیزِ نجف نے عرض مصنفہ کا تحت جو پہلا پیراگراف لکھا، اس میں علیزِ نجف لکھتی ہیں، ہم میں سے ہر انسان کامیاب اور پرسکون زندگی جینا چاہتا ہے، یہ ایک فطری خواہش ہے۔ ہم عملی سطح پر اس زندگی کے حصول کے لیے اپنے طور سے ہر ممکن کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن خواہش کے ہوتے ہوئے بھی اکثر ہماری کوشش ناکام رہ جاتی ہے، جو ہمیں اداس کر دیتی ہے۔ اس اداسی و مایوسی سے نمٹنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی کوشش کے کامیاب ہونے کے لیے اسے بدلتے وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے حکمت عملی کے ساتھ اسے برتنا اور مشاہدات و تجربات سے سیکھتے ہوئے اسے اپڈیٹ کرتے رہنا اور ناکامی سے ڈیل کرنے کا سلیقہ بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اور آگے انہوں نے فلسفیانہ گفتگو کی ہے، کئی اہم بحث کو اس میں انہوں نے جگہ دی ہے، اور اس کی جو ایک لائن مجھے بہت زیادہ پسند آئی وہ میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ زندگی نشیب و فراز کا مجموعہ ہے، اس میں کامیابی و ناکامی ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ ہم کامیابی کو تو فخریہ انداز میں گلے لگاتے ہیں اور اسے اپنا کارنامہ بتاتے ہیں، لیکن ناکامی کے تئیں اس سے برعکس رویہ رکھتے ہیں۔ ہم اسے کسی اور کے سر ڈال کر خود کو بری و ذمہ کر لیتے ہیں۔ ایک غیر ذمہ دار اور بے اصولی پر مبنی رویہ ہے۔ ناکامی کی ذمہ داری سے میں نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ناکامی کی 100% ذمہ داری قبول کرنا ضروری ہے۔ دنیا کے کامیاب لوگ دوسروں کو الزام دے کر اپنا وقت برباد کرنے اور احساس مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بروقت صحیح فیصلہ کر کے فوری اقدام کرتے ہوئے ناکام لوگوں کے ہجوم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ کامیابی اپنے ہر عمل کی 100% ذمہ داری قبول کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم انہیں قسمت کا سکندر سمجھ کر ان پر رشک کرتے ہیں اور اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ ایسے لوگ در حقیقت کمفرٹ زون کے قیدی ہوتے ہیں، وہ اپنا آرام قربان کیے بغیر اور اپنے قدموں کو مشکل راستوں پر تھکائے بغیر کسی اڑن کھٹولے کے ذریعے اڑ کر کامیابی کی نگری میں پہنچنا چاہتے ہیں۔
تو یہ اس کتاب میں ایک بہت اہم پیراگراف ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم لائن ہے، خوش رہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ عنوان آپ کو شاید تھوڑا مختلف لگے، کیونکہ ہم عام طور پر کسی چیز کے حصول کو خوشی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ خوشی در حقیقت ایک ذہنی رویہ ہے، اس سے ہمیشہ چیزوں کے حصول سے مشروط نہیں کہا جا سکتا۔ اس دنیا کی محکم حقیقت ہے کہ یہاں مشکلات اور چیلنجز ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گے۔ ہم میں سے ہر کسی کو ان پریشانیوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے زندگی کی ہر سچائی کو اس کے ناخوشگوار پہلوؤں سمیت ہمیں قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اسے مکمل خوشگوار صورت میں دیکھنے کی خواہش میں اس کی اصل حقیقت کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ جب کوئی حادثہ یا سانحہ ہمارے ساتھ ہو تو اس سے جڑے درد کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، نہ کہ دکھاوا کرنے لگ جائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، سب اچھا چل رہا ہے۔ جب ہم ان چیلنجز کو یکسر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہیں سے ٹاکسک پوزیٹیوٹی کا جنم ہوتا ہے۔ اس کتاب میں آگے مائیکل اسمتھ کا قول نقل کیا گیا۔ لیزا نجف لکھتی ہیں مائیکل اسمتھ کا قول کہ سب سے اہم چیز لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرنا۔ اپنی پرورش یا پیسے کی کمی یا فلاں چیز کی کمی کہہ کر کسی اور پر الزام دھرنا بہت آسان کام ہے، لیکن آپ کو الزام دینے والی عادت چھوڑ کر یہ کہنا چاہیے کہ کیا آپ جانتے ہیں میری زندگی کے ان حالات کا ذمہ دار میرے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ انسان جب بھی ناکام ہوتا ہے کسی اور پر اس کا الزام لگا دیتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ کامیابی کے لیے جس طرح خود انسان اپنے آپ کو فخری انداز میں پیش کرتا ہے، ناکامی کے لیے بھی خود کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ آگے علیزا نجف نے لکھا، ہم کامیابی کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، لیکن ناکامی کو اپنی غلطیوں اور غلط فیصلوں کا شخصانہ سمجھنے سے آخری حد تک گریز کرتے ہیں۔ ایسا ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم لاشعوری طور پر ہمیشہ خود کا دفاع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم غلطیوں کا ادراک کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ علیزا نجف نے اسی طرح ایک مضمون اس میں جمع کیا جس کا ٹائٹل ہے سوچنا ایک آرٹ ہے، انسان اپنی سوچ کی پیداوار ہے، جو وہ سوچتا ہے وہی بن جاتا ہے۔ اور اس مضمون میں لکھتے ہوئے انہوں نے ایک پیراگراف لکھا، ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی سوچ پر کام کرنے کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کسی کے بھی متعلق بنا سوچے سمجھے خیالات و نظریات بنا کر اس کے مطابق ان سے معاملہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بار کسی کے متعلق رائے بنا لینے کے بعد اس کا جائزہ لینے کی قطعی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ اپنے خیالات کا دفاع کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے آپسی تعلقات متاثر ہوتے ہیں اور خود اس انسان کی فکری نشو و نما پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آگے علیزا نجف نے اسی مضمون میں لکھا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ میں تبدیلی آئے اور ہم زیادہ بہتر انداز میں سوچیں تو سوچ میں تبدیلی کے ساتھ ہمیں اپنے رویوں میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ رویے سوچ کی توثیق کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے حلقے کو اثر نو ترتیب دے، جن میں ایسے لوگ شامل ہوں جن کی طرح ہم سوچنا اور بننا چاہتے ہیں، تاکہ بار بار ہم کو صحیح سوچ کی یاد دہانی ملتی رہے اور ہم ان کو دیکھ کر اپنی صلاحیتوں کو مہمیز دیتے رہیں۔ اسی طرح علیزا نجف نے ایک مضمون کے اندر لکھا، ارسطو کا قول ہے کہ ہم جو کچھ بار بار کرتے ہیں وہی عادت بن جاتی ہے۔ اعلیٰ کارکردگی ایک عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ جب کسی عمل کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ عادت بن جاتی ہے۔ اچھی عادتوں سے ہماری شخصیت کا ارتقائی سفر مستحکم ہوتا ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے عادتیں مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوں جو اب آسانی ٹوٹ جائیں، لیکن اگر ہم مستقل اس کو کرتے رہیں تو پھر ایک دن وہ فولادی زنجیروں کی طرح مضبوط ہو جاتی ہیں، جس کا ٹوٹنا مشکل ہوتا ہے۔